اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ بے شک اللہ تعالی لا یستحیی نہیں شرماتا ان اس بات سے یضربا کہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ما بعوضۃ ایک مچھر کی فما فوقہا یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو فاما الذین آمنوا سو جو لوگ ایمان والے ہیں فیعلمون پس وہ جانتے ہیں انہ الحق یقیناً یہ مثال ٹھیک ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو لوگ کافر ہیں فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا مطلب تھا اللہ تعالی کا بہذا مثلا اس مثال سے یضل بہ گمراہ کرتا ہے اس کے ذریعے کثیراً بہت سے لوگوں کو وَيَهْدِي اور ہدایت کرتا ہے بِهِ اس سے کثیراً بہت سوں کو وَمَا يُضِلُّ بِهِ اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے الا مگر الفاسقین نافرمانوں کو الذین ینقضون یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں عہد اللہ تعالی کے معاہدے کو من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد ویقطعون اور کاٹ ڈالتے ہیں ما امر اللہ جو حکم کیا اللہ تعالی نے بھی ساتھ اس کے ان یوصلا یہ کہ ملاؤ اس کو ویفسدون فی الارض اور فساد کرتے ہیں زمین میں اولئک هم الخاسرون یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کے تیسرے رکوع کی آیت نمبر 26 اور 27 کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اوپر کی آیتوں کے ساتھ ان آیات کا تعلق یہ ہے اللہ جل جلالہ نے کافروں کو جب چیلنج دیا کہ قرآن کریم کی صورتوں کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ تو اب وہ اس کو پورا نہ کر سکے تو انہوں نے اب قرآن کریم کے اندر خامیاں غلطیاں اور اعتراضات نکالنا شروع کر دی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک مصور نے ایک تصویر بنائی اور ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ یہ تصویر یوں نہیں یوں ہونی چاہیے تھی، اس میں یہ کمی ہے، یہ اس طرح ہونا چاہیے، تو مصور برش اٹھا کر اس کو دیتا ہے کہ لیجئے آپ ہی ٹھیک کر لیں، پھر وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جائے۔ تو یہ مثال تھی ان کافروں کی کہ جو کام کرنے کا تھا وہ نہ کر سکے، تو اب اعتراض کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کلام اگر اللہ رب العزت کا ہوتا تو اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی، حقیر چیزوں کی باتیں نہ ہوتی، قرآن کریم میں مکڑی کا تذکرہ نہ ہوتا، قرآن کریم میں مکھی کا تذکرہ نہ ہوتا۔ تو اللہ جل جلالہ نے ان کے اس اعتراض کا جواب اس آیت کریمہ میں دیا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تو مکڑی اور مکھی ہے، اس سے چھوٹی چیز مچھر ہے، مچھر کی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے،
بلکہ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر اگر مچھر سے کوئی چھوٹی مخلوق ہو تو اللہ رب العزت اس کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو احادیث میں یہ مضمون آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اور عظمت وہ ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ تو معلوم ہوا کہ اس دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ مچھر کیا، اس سے آگے بڑھ کر اگر اس سے کوئی چھوٹی مخلوق ہو تو اس کا بیان یا اس کی مثال دینے سے اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے۔ پھر ایسی جب مثال آتی ہے تو دو جماعتیں بن جاتی ہیں، ایک وہ ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو اہل کفر ہیں۔ تو اہل ایمان ایسی مثال کو سن کر فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، بالکل برحق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، اور اس کے ذریعے ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ دوسری طرف جب کافروں کے سامنے ایسی چیز پیش کی جاتی ہے تو وہ اس چیز کو سن کر مزید اعتراضات کرتے ہیں، مزید شک میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے کفر میں، عناد میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اسی کا بیان اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سو کو اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے سیدھا راستہ عنایت فرما دیتے ہیں، اور کئی سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس مثال کو سن کر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہدایت ہے یا گمراہی ہے، یہ انسان کے اپنی نیت اور اپنے فعل کا شاخسانہ ہے۔ انسان نے اگر طلب صادق رکھی ہے کہ میں ہدایت پالوں تو اللہ جل جلالہ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیں گے، لیکن اگر ایک شخص اعتراض برائے اعتراض کرے اور اس کا مقصد صرف کمی کجی اور خامی نکالنا ہو تو وہ شخص ہدایت کی طرف نہیں آ سکتا۔ اور اسی کا مزید اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے اگلے حصے میں، وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، یہ گمراہی کس کو ملتی ہے؟ اس شخص کو جو نافرمانی پر اڑ جاتا ہے۔ فاسق کہتے ہیں وہ شخص جو اطاعت سے دور ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے دور ہو جائے۔ تو ان کی پھر تین ان کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ فاسق وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، دوسرے نمبر پر رشتہ داری کو توڑتا ہے، اور تیسرے نمبر پر زمین کے اندر فساد پھیلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عہد، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے عہد الست مراد ہے۔ اکثر مفسرین کی نظر میں اس سے عہد الست یعنی تمام روحوں سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ دنیا میں جا کر کس کو رب مانو گے، تو سب نے کہا اے اللہ آپ ہی کو رب مانیں گے اور آپ ہی کا حکم مانیں گے۔ تو ان لوگوں نے اس چیز کو پس پش ڈال دیا اور اس عہد کو توڑ دیا، تو اس عہد توڑنے کی وجہ سے یہ لوگ فاسق ہو گئے۔ دوسرے نمبر پر رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، یعنی جن کے ساتھ رشتہ داری اور تعلق جوڑنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، یہ لوگ، یہ نافرمان لوگ رشتہ داریوں کو قطع کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سل من قطع، جو تجھ سے رشتہ داری توڑے، تعلق توڑے، تو اس کے ساتھ رشتہ داری اور تعلق کو جوڑ۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے معاشرے کے امن اور سکون کے لیے اور معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ بیان فرما دیا کہ جو تجھ سے قطعی تعلق کرے تو اس سے تعلق جوڑ۔ جب میں، آپ، ہر شخص تعلق جوڑنے کی فکر کریں گے، نبی علیہ السلام کے اس فرمان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، ہم قدم آگے بڑھائیں گے، تو اس سے پورے معاشرے کے اندر امن اور سکون پھیل جائے گا۔ لیکن اگر ہم چاروں طرف دیکھیں، آج ہمارے حالات، ہم نام تو اسلام کا لیتے ہیں، ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی دعویٰ رکھتے ہیں، لیکن ان کے جو احکامات ہیں، جو ان کے فرامین ہیں،
جن چیزوں کو کرنے کا انہوں نے حکم دیا ہے، جن چیزوں کو نہ کرنے کا اور ان سے منع فرمایا ہے، آج ہم الٹا کر رہے ہیں۔ جو چیزیں منع ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، اور جن چیزوں کا حکم ہے ان کو ہم چھوڑ رہے ہیں۔ گھر گھر لڑائی، بھائی بھائی کی شکل دیکھنے سے دور ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے اندر نفرت، والدین کی قدر کوئی نہیں، اولاد کے جو حقوق ہیں وہ ان کو نہیں دیے جا رہے۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں اور ان کے لیے ہم سیرت طیبہ کا اور قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو ہماری ان ساری بیماریوں کا علاج قرآن میں اور سیرت طیبہ کے اندر موجود ہے۔ تو یہ تین صفات جب منافقوں نے، فاسقوں نے اپنے اندر انہوں نے رکھیں تو اس کی وجہ سے اب ان کا جو انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ اس آیت کی بالکل آخری حصے میں بیان فرما رہے ہیں کہ اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان والے ہیں، ان لوگوں کو نقصان پہنچ گیا۔ تو اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو یہ جو تین باتیں بیان ہوئی ہیں جو فاسقوں کی اور نافرمانوں کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں ترجمہ ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی، نہیں شرماتا، ان یضربا، اس بات سے کہ بیان کرے، مثلا کوئی مثال، ما بعوضۃ، مچھر کی، فما فوقها، یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، فاما الذین آمنوا، سو جو لوگ مومن ہیں، فیعلمون، وہ یقیناً جانتے ہیں، انہ الحق، کہ یہ مثال ٹھیک ہے، من ربہم، جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ، بس وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، کیا مطلب تھا اللہ تعالیٰ کا، بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے، يُضِلُّ بِهِ، گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے، کثیراً، بہت سوں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت کرتا ہے اس مثال سے بہت سوں کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ، اور گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے، إِلَّا الْفَاسِقِينَ، مگر بدکاروں کو، الَّذِينَ، یہ وہ لوگ ہیں، يَنقُضُونَ، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ تعالیٰ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کو مضبوط کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹ ڈالتے ہیں، ما امر اللہ، اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھی، اس کے بارے میں، ان یوصل، ملانے کو، ویفسدون فی الارض، اور فساد کرتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں پورا خسارہ اور نقصان پانے والے۔ وما توفیقی الا باللہ۔